یہ جوئے کے ساتھ مشابہت ہونے کی وجہ سے یہ حرام ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہمارے ہاں گاؤں دیہات میں، محلوں میں، شہروں میں بیسی ڈالی جاتی ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا لائف انشورنس پالیسی لینا، بیمہ کروانا، یہ جائز ہے یا حرام ہے؟ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ لائف انشورنس لینا، زندگی کا بیمہ کروانا، یہ ناجائز ہے کیونکہ یہ سود کے مشابہ ہیں۔ اس میں آپ کچھ رقم ڈپازٹ کرواتے رہتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اور پھر بعد میں جا کر آپ کو زیادہ رقم ملتی ہے، اصل رقم سے زیادہ ملتی ہے، اس لیے یہ سود ہو گیا۔ کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ قمار یعنی کہ جوا کے مترادف ہے، جس طرح جوا ہوتا ہے، سٹا لگایا جاتا ہے، تو یہ جوئے کے ساتھ مشابہت ہونے کی وجہ سے یہ حرام ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آیا لائف انشورنس پالیسی یہ جوئے اور سود کے مشابہ ہے؟ کیا یہ حرام ہے یا جائز ہے؟ دیکھیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سود ہے اور کچھ رقم جمع کروائی جاتی ہے اور پھر بعد میں جا کر آپ کو زیادہ ملتی ہے، تو اس وجہ سے یہ سود کے ساتھ ملتی جلتی ہے، تو لہٰذا حرام ہے۔ تو اگر ہم اس میں غور کرتے ہیں تو جو رقم ہم جمع کرواتے ہیں اس کے بدلے میں جو رقم ملتی ہے، یہ حقیقت میں اس کے بدلے میں نہیں مل رہی ہوتی۔ مثلاً آپ یہ سمجھیں کہ یہ لائف انشورنس پالیسی ہوتی کیا ہے؟ ایک وقت دے دیا جاتا ہے آپ کو، اور یہ مختلف کمپنیز ہیں جو پالیسی کرتی ہیں، اس پر کام کرتی ہیں، وہ آپ کو ڈیٹ دیتی ہیں۔ مثلاً آپ اپنی زندگی کے اندر 10 سال تک ہر سال میں کچھ رقم جمع کروائیں گے، اور مثلاً ہر سال آپ 10,000 روپے جمع کروا رہے ہیں، تو 20 سال بعد جا کر یا 10 سال بعد آپ کو 10 لاکھ روپے ملیں گے۔ اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کسی حادثے کا شکار ہو جائے، کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے جو افسوسناک ہو، تو پھر اس کی جو بھرپائی ہے، یا بطور کفالت کے آپ کو جہاں پر آپ جمع کروا رہے ہیں جس کمپنی میں پیسے، یا گورنمنٹ کے پاس آپ جمع کروا رہے ہیں، تو آپ کو پھر بدلے میں رقم دی جاتی ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو جائے کہ کوئی شخص اگر انتقال کر جاتا ہے اور یا اسے حادثہ پیش آ جاتا ہے، تو پھر اس کے خواہ اس پر 10 سال نہ گزرے ہوں جو اس کا ٹائم مقرر کیا گیا ہے، تب بھی وہ جو رقم وہ بتاتے ہیں وہ آپ کو دے دیتے ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ورثاء ہیں ان کو فائدہ ہو جاتا ہے، یا اگر انسان کے اوپر کوئی قرض چڑھ گیا ہو، یا ان کی اولاد ہے، کاروبار ہے، اس میں جو نقصان ہوتا ہے تو اس کو کچھ حد تک پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یا جو رقم ملتی ہے تو وہ ایک اتنے پیمانے پر ہوتی ہے، مثلا 10 لاکھ روپے ہیں، تو جو جمع کروا رہا ہے شخص، اس کی اگر انتقال ہو جاتا ہے تو بچوں کو ایک فائدہ ہو جائے گا۔ تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ جو پیسے آپ وہاں جمع کروا رہے ہیں وہ آگے جا کر بڑھ رہے ہیں، یعنی وہ پیسہ جو ہے اس کسی کو قرض آپ دے رہے ہوں اور پھر وہ بعد میں جا کر 10 سال بعد آپ کو دے رہے ہیں۔ تو اس لیے کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سود ہے، وہ سمجھتے ہی ہیں کہ شاید یہ جو 10 ہزار کر کے آپ جمع کروا رہے ہیں 10 سالوں میں، اور 10 سالوں میں اگر ہر سال آپ 10,000 جمع کرواتے ہیں تو کتنے بنتے ہیں؟ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ 1,20,000 آگے جا کر ڈبل ہو کر، بلکہ کئی گنا ہو کر وہ آپ کو واپس پلٹا رہے ہیں اور 10 لاکھ روپے بن گئے ہیں۔ ہرگز یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ جو رقم آپ جمع کروا رہے ہیں، مثلا ایک سال میں اگر آپ نے 10,000 20,000 جمع کروائی ہے، تو اب اس رقم کو وہ کمپنی وہ مختلف جگہوں پر لگاتی ہے، اور یہ بہت سارے لوگ چونکہ پالیسی کروا رہے ہوتے ہیں ایک ٹائم کے اندر، ایک سال میں، تو اس ساری رقم کو وہ کچھ کمپنیز کے شیئر خریدتے ہیں، بلڈنگز لیتے ہیں، مختلف جگہوں پر کاروبار کے اندر اس کو انویسٹ کرتے ہیں، جس سے فائدہ آتا ہے، اور پھر وہ سب ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے، اکاؤنٹس میں ڈالا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ سود نہیں ہے۔ سود کیا ہوتا ہے؟ سود یہ ہے کہ آپ جب وہ رقم دے دیں اور کہیں کہ بھئی اس رقم کے بدلے آپ ہمیں یہ رقم دیں گے، نہیں، بلکہ حقیقت میں جو 10 سال کا یہ پورا عرصہ لگا رہے ہیں، جتنا بھی وقت آپ کو دیا جا رہا ہے، اس میں جتنے پیسے آپ جمع کرتے جا رہے ہوتے ہیں، در حقیقت یہ اس ٹائم کا پیسہ ہوتا ہے۔ مثلا آج آپ دے رہے ہیں تو 2040 میں آپ کو جو واپس جو رقم وہ دیں گے،
تو وہ اس مد میں نہیں ہے کہ آپ نے چونکہ یہ رقم جمع کروائی ہوئی ہے تو اس رقم نے آگے اس کو ہم نے بڑھا دیا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ اتنے بڑے عرصے میں جو انہوں نے سب لوگوں سے پیسے جمع کیے وہ سارے پیسوں کو انہوں نے کہیں جا کر لگایا اور پھر اس کا فائدہ آپ کو ملا۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہمارے ہاں گاؤں دیہات میں، محلوں میں، شہروں میں بی سی ڈالی جاتی ہے۔ بی سی مثلا بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور تھوڑے تھوڑے پیسے کرتے ہیں، اور کسی ایک کا جب نمبر نکل آتا ہے قرآن اندازی کی جاتی ہے، پھر اسے وہ سارے پیسے دے دیے جاتے ہیں، پھر وہ تھوڑے تھوڑے کر کے ہر ماہ کی بنیاد پر جمع کرواتے رہتے ہیں۔ تو اس کی مثال بالکل یہی ہے، سود یہ ہرگز نہیں ہے، اور نہ ہی یہ جوا اور سٹا ہے، کیونکہ جوئے کے اندر جو اصل جو اس کی علت ہے وہ کیا ہے؟ جوئے میں آپ یہ دیکھیں، ایک آدمی مثلا کسی جگہ پہ سٹا لگوا رہا ہے تو اس میں جو نقصان ہے وہ سارا ایک ہی جانب ہے۔ اگر وہ ہار جاتا ہے تو ساری چیزیں اس سے چلی جاتی ہیں، وہ ہار گیا اور ساری رقم اس کو دینی پڑتی ہے، اور ایک شخص وہ جو دوسری جانب ہے وہ سارا فائدہ وہ اکٹھا کر لیتا ہے۔ اور پھر اس میں آپ یہ دیکھیں جو فرق ہے بنیادی طور پر جوئے سے، وہ یہ کہ اس میں دونوں جانب سے مثلا آپ جس کے پاس پیسے جمع کروا رہے ہیں اور جو شخص جمع کروا رہا ہے، اس میں اگر درمیان میں پالیسی کے درمیان میں ایک شخص کا اگر انتقال ہو گیا تو جو رقم اسے مل رہی ہے تو یہ رقم کیا اتنی بڑی ہے کہ مثلا یہ اس کو امیر کر دیتی ہے، یا ایسی ہے کہ جو دوسرا جو شخص ہے جو کمپنی آپ کو دے رہی ہے وہ ساری کی ساری خسارے میں چلی گئی۔ مثلا جوئے کے اندر اور اس میں مشابہت تو ہونی چاہیے نا۔ ایک آدمی اگر وہ اپنی گاڑی کی انشورنس کرواتا ہے، گاڑی کی قیمت اس کی 1 کروڑ روپے ہے اور وہ سالانہ 10,000 روپے دے رہا ہے، تو کیا یہ جوا ہو گیا؟ بدلے میں اگر اس کو پیسے ملتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو پہلے سے امیر ہے، پیسوں والا ہے، اس کے پاس اتنے ہیں کہ اگر اس کا نقصان ہوتا ہے تو جو بھرپائی اس کی جاتی ہے، جو کمپنیز کی جانب سے جو پیسے اس کو دیے جاتے ہیں، اس کو امیر نہیں کر دیتے ہیں، اور نہ ہی اس کا وہ پورا نقصان وہ پورا کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ جبکہ جوئے میں کیا ہوتا ہے، ایک جانب جو جوا لگانے والے ہیں ان کا بہت نقصان ہو جاتا ہے، اتنا نقصان ہوتا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ بیچ دیتا ہے اور دوسری جانب سارا کا سارا فائدہ چلا جاتا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ معاملہ نہیں ہے۔ تو نہ ہی لائف انشورنس کے اندر سود والا کوئی معاملہ ہے اور نہ ہی لائف انشورنس میں جوئے اور سٹے کا معاملہ ہے۔ پھر آپ جو حضرات اس میں اس کے جواز کی بات کرتے ہیں، اور ہمارے استاد محترم علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے اس پر تفصیلاً گفتگو کی ہے شرح صحیح مسلم کی جلد نمبر 5 میں، بیمہ پالیسی کے اوپر، اور اس میں اس کے جو جائز ہونے کا جو سبب ہے وہ جیسے شریعت کے اندر قتل خطا کی دیت ہے۔ مثلا ایک آدمی سے خطا کے طور پر قتل ہو جاتا ہے تو اس کو دیت دینا ضروری ہے۔ دیت 100 اونٹ ہے، 100 اونٹ کی قیمت اس زمانے میں لگا لیں، اگر وہ شخص خود نہیں دے سکتا ہے تو عاقلہ کے اوپر لگائی گئی ہے، یعنی اس کی جو فیملی کے لوگ ہیں وہ دیں گے، یا اہل جن کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو چکا ہے وہ ان کی جانب سے دیں گے، یا گورنمنٹ دے گی۔ تو وہ کیا ہوتی ہے؟ ضمانت ہوتی ہے، کیونکہ وہ سارے لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان کا نفع نقصان سب آپس میں ملا ہوا ہے، اس کے قبیلے کا فرد ہے تو وہ قبیلہ پھر ادا کرتا ہے۔ بالکل آج کے جدید زمانے کے اندر ایسا ہے کہ اگر ایک شخص سے مثلا آپ نے ایک گاڑی لی اور جس کمپنی سے آپ نے لی ہے اس کمپنی کی جو گاڑی ہے اس میں وہ ایک ٹائم کے دوران میں وہ نقصان کر دیتی ہے آپ کو، تو آپ کا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا اگر وہ کمپنی آپ کو اس کی انشورنس نہ آپ نے لے رکھی ہو۔ تو انشورنس اس بات کی در حقیقت ضمانت ہوتی ہے کہ اگر اس چیز کو کوئی نقصان ہو گیا یا اس شخص کو نقصان ہو گیا تو یہ جو کمپنی والی ہے یہ دیت کے طور پر سمجھ لیں آپ اسے، یا اس کے نقصان کی بھرپائی وہ کرے گی۔ اور یہ انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا ہوا ہے کہ بھائی ہمارا آپس میں معاہدہ ہے، اگر اس دوران میں 20 سال میں 10 سال میں اگر اس شخص کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے، حادثاتی طور پر ہو، کسی بھی صورت کے اندر ہو، آپ جہاز میں سفر کرتے ہیں تو آپ کو ٹکٹ کے ساتھ آپ کو انشورنس لینی پڑتی ہے، آپ کو دکھانا پڑتا ہے آپ کسی ملک میں سفر کر رہے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ بھائی بات ہمارے اوپر نہ آئے، یا اگر وہ آپ اس میں سفر بھی کر رہے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ مکمل طور پر ضمانت ہو جائے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے تو اس نے چونکہ رقم جمع کروائی ہوئی ہے
تو ہم اس کو اس کی زندگی جو ہے جس کے ورثاء ہیں ان کو قیمت دے دیں، اور پھر یہ سب لوگوں سے جمع کی جاتی ہے. اور حادثات تو روز نہیں ہوتے ہیں، اللہ سب کو محفوظ رکھے. اس میں یہ ہے کہ ایک بڑے پیمانے پر رقم جمع کر لی جاتی ہے، پھر اس رقم میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے اگر کہیں پر حادثہ ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ خرچ کرتے ہیں. یہ دنیا کی پالیسی ہے، جدید دنیا کے اندر اسی طرح نظام چلتا ہے. تو لہٰذا ہمارے ہاں جو لوگ اس کو ناجائز کہتے ہیں اور اس میں جو علت بیان کرتے ہیں، علت کہ جناب سود ہے یا یہ جوا اور سٹا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ دونوں کے ساتھ اس کی ذرا سی بھی قربت نہیں ہے، کوئی مشابہت اس کی نہیں ہے. نہ ہی سود کے ساتھ اس کی کوئی مشابہت پائی جاتی ہے، اور نہ ہی جوے اور سٹے کے ساتھ لائف انشورنس کی مشابہت پائی جاتی ہے. پھر اس کی بہت ساری قسمیں ہیں. لوگ اپنے گھر کی کرتے ہیں انشورنس، گاڑیوں کی جاتی ہے، اپنے سامان جو چیزیں اشیاء ہیں ان کو، تاکہ ان کو محفوظ بنایا جا سکے. کسی جگہ پر حادثہ ہو جائے، گاڑی کی اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو تحقیقات کے بعد پھر ایک رقم مخصوص طور پر ادا کر دی جاتی. تو یہ سٹا کیسے ہو گیا، یہ جوا کیسے ہو گیا؟ بھائی جوا تو تب ہوتا نا کہ جب اس کا جو مثلاً کسی کے ساتھ یہ شرط لگا رہا ہوں کہ بھائی میں اپنی گاڑی کو چلاؤں گا، مجھے نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا. تو مجھے اس میں کوئی ایسی حرمت والی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جس کی بنا پر ہمارے ہاں لوگ یا علماء نے یہ فتوے دیے ہوئے ہیں کہ جناب یہ ناجائز ہے اور حرام ہے اور اس کو نہیں کرنا چاہیے، نہیں لینا چاہیے. باقی یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں بہت ساری کمپنیز یہ کام کرتی ہیں. مجھے نہیں معلوم ہے کہ آپ اس کو کس حوالے سے دیکھتے ہیں یا کون سی کمپنی کا کیا اعتبار ہے، نہیں ہے. جو ہمارے ہاں ہے لائف انشورنس اسٹیٹ آف پاکستان کی ہے، لوگ اس میں اپنی بیمہ پالیسی وغیرہ کراتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ اپنی اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو بچوں کو ایک خاص مد میں رقم مل جاتی ہے اور ان کی کفالت ہو جاتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.